تو یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا نا کہ یا تو حدیث ہو یا قرآن ہو یا جی اجماع ہو۔ اجماع کی جی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ اجماع کتنی طریقے کا ہوتا ہے ساحل بھائی، آپ کو پتا ہے؟ اجماع تو قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے. اجماع جس چیز پر ہے تو وہ حدیث سے ہی ہے، وہ گمراہی نہیں ہو سکتی. اجماع اجماع پر تو اجماع اللہ کی کے دست قدرت ہے. اجماع کتنا طریقے کا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں؟ اجماع آپ ٹاپک سے گھما رہے ہو. میں میں کہہ رہا ہوں بتا کہ دیتا آپ سے ہوں، نہیں سوال جو ہے پتا وہ تو کہہ پوچھ رہا دیں، نہیں پتا تو کہہ دیں، میں انشاءاللہ جواب دے دیتا ہوں کہ آپ کو اجماع کا نہیں پتا۔ ہوں. میں نے مختصر بتایا تو کہ جس چیز پر سب اتفاق کرے تو وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے مسلمانوں میں. ہاں، اب دیکھیں 3 طرح کا اجماع ہوتا ہے: اجماع قولی، اجماع فعلی اور اجماع سکوتی۔ اجماع قولی یعنی کوئی اپنی زبان سے امت کہہ دے تو وہ اجماع قولی۔ اجماع فعلی یعنی کسی پر فعل ہو جائے، کوئی اختلاف نہ کرے، وہ اجماع فعلی۔ اجماع سکوتی، اجماع سکوتی یعنی کسی مسئلے پر کسی نے اختلاف نہ کیا، اجماع سکوتی ہے۔ اچھا اور پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی عبارت میں آگے جا کر یہ وضاحت کر دی ہے کہ اس بات پر اجماع ہے تو یہ اجماع سکوتی ہے، آپ اس کے خلاف کوئی دلیل پیش کریں۔ اچھا ہو گئی آپ کی بات. جی اگر کوئی کل کو کوئی اپنی کتاب میں لکھ دے کہ میں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث گمراہ ہے، اور میں آگے یہ لکھ دوں اتفاق المسلمین کی اس پر تمام مسلمان کا اتفاق ہے، تو آپ مان لیں گے کہ اہل حدیث گمراہ ہے؟ میں لکھنے سے تھوڑی ہوگا، آپ اس پہ میں دلیل دیں گے نا. بہت بہت شکریہ، بہت زبردست آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی کل کو اپنے پاس سے لکھ دے کہ اہل حدیث گمراہ ہے تو یہ اجماع ہے اس پر، تو میں ثابت کر دوں گا نا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے حدیث کے ساتھ۔ ہوں. اجماع کہتے اس کو ہے کہ جس کا اختلاف نہ ہو کسی بھی مسئلے پر، جیسے کہ کوئی اجماع کر رہا ہے تو پہلے اور بعد کے علماء اکرام اس پر اتفاق کریں۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ کوئی اہل حدیث کو یہ کہہ دے کہ یہ گمراہ ہے، اس پر اجماع ہے، تو میں دلیل پیش کر دوں گا، اختلاف دکھا دوں گا کہ بعض محدثین نے اہل حدیث کو حق پر کہا ہے، جیسے کہ فذکر اللہ ھذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، یعنی میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذکر امام بخاری سے کیا، امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر علی بن مدینی سے ان سے کیا، تو انہوں نے کہا فہم اہل الحدیث، اس حق جماعت سے مراد ہے اہل حدیث۔ تو میں تو اختلاف دکھا دوں گا نا، آپ گمراہ کہہ رہے ہیں اور محدثین اختلاف کر رہے ہیں، اچھا لیکن بہت آپ بڑھیا اس بات کیا. چیز پر مجھے کوئی اختلاف پیش کریں کہ اجماع دیکھیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود سے پہلے نبی تسلیم کر لے، وہ نہیں کافر نہیں ہے، نہیں اس جی. اجماع کا انکاری آپ کون ہے، وہ آپ پیش کرتے ہیں۔ آپ خیانت کر رہے ہیں حضرت، آپ خیانت کر رہے ہیں. عبارت میں لکھا ہے کہ وہی آنے سے پہلے، وہی کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی نبی تسلیم کر لے وہ کافر ہے. اس کی دلیل قرآن و حدیث سے تو ہوگی. کافر کہنا کوئی وہی اتنا سمپل تو نہیں ہے کہ ہاں کسی کو بھی اٹھا دینا. ہاں، یہ بات درست ہے، وہی آنے سے پہلے، وہی آنے کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہوں. تو وجود کے بنا وہی کیسے آئے گی؟ جب کسی انسان کا وجود ہوگا تبھی تو وہی نازل ہوگی، جب وجود ہی نہیں تو وہی کیسے نازل ہوگی؟ ہوں. تو بات واضح ہو گئی کہ وہی تبھی آئے گی جب رسول اللہ کا وجود ہوگا۔ تو اب مجھے آپ وجود تو دکھائیں، اور کسی نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا وجود سے پہلے ان کو نبی مانا جائے۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی کا وجود نہیں تھا، 40 سال کے بعد وجود آیا. تو اس میں کوئی اشکال ہے آپ کا؟ اچھا، وجود نہیں تھا اللہ کے نبی کا. نہیں، وجود بھی ثابت ہو جائے، وہی تو وجود پہ آتی ہے۔ ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ وہی کی وہاں بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ وہی تو اسی پر آئے گی نا جس کا وجود ہوگا، جس کا وجود ہی نہیں تو وہی نازل کیسے ہوگی؟ تو آپ تو وجود کی نفی کر رہے ہو نا حضرت، آپ تو وجود کو بالکل ہی فارغ کر رہے ہو 40 سال کی عمر سے پہلے. اچھا، میں آپ کو اور آسان کروں، آپ ساحل بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 18. آپ 18 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے؟ نہیں. ہم؟ نہ. جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے تمام انسان سے عہد لیا تھا اس کی دنیا میں آنے سے پہلے، تو آپ کا وجود تو ثابت ہو گیا، آپ کہہ رہے میں موجود نہیں تھا۔
मुझसे लिया था, मेरी रूह से लिया था। अच्छा, अल्लाह के रसूल से लिया था, रूह से लिया था? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अंबिया में और आम इंसान में प्रोटोकॉल आप तखसीस करते हैं या बराबर मानते हो दोनों? नहीं, अभी तो आपने ये बात कही कि मुझसे अहद नहीं लिया था बल्कि मेरी रूह से लिया था। तो अंबिया की जिस्म से लिया था या रूह से लिया था अहद? अल्लाह के नबी तो जब भी मौजूद थे जब हजरत आदम भी खल्क नहीं होते। हाँ, वो रूह थी अल्लाह के। पहले उस पर आइए ना, वो बाद में आते हैं। आपने ये कहा कि मेरी रूह से जो है साहिल भाई अल्लाह ने अहद लिया। सवाल मेरा ये है कि अल्लाह के रसूल की रूह से लिया था या जिस्म से अहद लिया था? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रूह से। तो फिर फर्क कहाँ होगा? अच्छा, मतलब आप अंबिया की रूह को और आम इंसान की रूह को बराबर वो मानते हो? मर्तबे की बात पे क्यों जा रहे हैं? अभी आपने खुद कहा था, जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी उम्र 18 साल है, बंद कर दे, 18 साल से पहले आपका वजूद था, तो आपने कहा मेरा कोई वजूद नहीं था। फिर मैंने कहा कि फिर तो अल्लाह ताला ने आपको आने से पहले जो है अहद लिया, तो आपने कहा मुझसे अहद नहीं लिया बल्कि मेरी रूह से अहद लिया। तो वही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल पहले अगर कोई कहता कि नबी का वजूद है, तो हम कहते कि नबी का वजूद नहीं है। जिस तरह से साहिल भाई का वजूद नहीं है, उनकी रूह से अहद लिया था, ऐसे नबी की रूह से अहद लिया था। हक मैं की जवाब दूं? इल्जामी जवाब, एंटी वेनम। जी जी, मैं उस इबारत में बता रहा हूँ कि आपकी इबारत में लिखा है कि वही नाजिल होने से पहले अल्लाह के नबी पे 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान करा, वही नाजिल हुई। अब वो सवाल ये है कि अगर कोई 30 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को किसी ने मिसाल अगर नबी तस्लीम कर लिया तो इब्न तैमिया के बकौल वो काफिर है। नहीं, अब आप तो दलील तो होगी इबारत ना में काफिर की। खयानत कर रहे हैं। अब साहिल भाई आप इबारत में खयानत कर रहे हैं। किससे? नबी तस्लीम कर लिया और एक होता है वही। उन्होंने नबी को हम्म, कहा या वही को कहा है? वजाहत करें। वही नाजिल होने से पहले अगर कोई माशाल्लाह। नबी तो फिर अलैहिस्सलाम नबी को। की बात क्यों कह रहे हैं? नबी नबी का लफ्ज क्यों कह रहे हैं? वही नाजिल होने से पहले आपने बात कही ना। अच्छा, तो अगर वही कोई वही नाजिल होने से नाजिल पहले होने से अल्लाह के पहले, नबी नबी नहीं थे? जी, वही ये नाजिल ये तो एक होने से अलग पहले। बहस है ना। अभी अभी इबारत पे बात करते हैं। इब्ने तैमिया की जो इबारत है उसी को नकल हम्म, करें। आपने ये बात कही है कि इब्ने तैमिया ने ये कहा है कि वही के नाजिल होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नबी तस्लीम करे तो वो काफिर है। इस पर उम्मत का इजमा है। हम भी यही कहते हैं कि रसूलुल्लाह का वजूद ही नहीं था, और नबूवत से पहले अगर कोई नाजिल होने से पहले नबी को वही के बगैर नबी तस्लीम करे तो काफिर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कुरान करीम का इनकार कुफ्र है या नहीं, ये बताइए। तो जब कुरान नाजिल नहीं हुआ, कुरान के नाजिल होने से पहले कोई नबी तस्लीम कर लिया तो वो काफिर है, इसकी दलील चाहिए मुझे। आप दूसरे किसने टॉपिक पे किया? लेके जा रहे हो। ये दलील आपको देनी होगी कि किसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम किया वही के नाजिल होने से पहले। दलील देनी होगी आपको। तो कर ले तो वो काफिर है ना। दावा किसका है, दलील कौन देगा? हाँ बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जो नबी अलैहिस्सलाम को वही के नुजूल से पहले नबी तस्लीम करे फहुवा काफिर बिल इत्तिफाकुल मुस्लिमीन, ला शक फी। हाँ, तो फिर दलील देना। आप अपनी इस जबान से आपने आलिम की इबारत से बता रहे हैं, कुरान और हदीस से दलील मांग रहा हूँ मैं आपको काफिर कहने के लिए। आपने खुद कहा ना, हमने कह दिया कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पर वही को नाजिल किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, हदीस आती हैं बुखारी के अंदर कि अल्लाह के रसूल पर गारे हिरा के अंदर पहली वही नाजिल हुई थी। तो उस हम्म, वही से पहले किसी ने नबी को नबी तस्लीम किया? ये बताएं हाँ या ना। तो नबी जो मान लेता वो काफिर था ना। हाँ, वही से पहले अगर हाँ नबी तो पे कोई ये कहे कि वही आती है तो वो काफिर है। नहीं नहीं नहीं, वही आती है, ये आप दूसरे उस पे जा रहे हैं। उसमें ये नहीं लिखा भाई इब्ने कि नबी तैमिया ने यही अलैहिस्सलाम के वजह कोई ये कह दे कि वही इब्ने आती है। तैमिया ने यही वजाहत की है कि वही नाजिल होने से पहले अगर कोई नबी को नबी मान ले तो वो काफिर है। तो वही को दलील हाँ, बनाया है ना। हम भी यही कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पर गारे हिरा में वही नाजिल होने से पहले किसी ने नबी तस्लीम किया, ये बताएं। तो जो तस्लीम कर ले वो काफिर है, तो इसकी तो दलील चाहिए हजरत। दावा आपका है, दलील कौन देगा? वाजो हो गया ना भाई, दलील ही है कैसे? ये कि नबी अलैहिस्सलाम पर गारे हिरा में सबसे पहली वही नाजिल अल्लाह ने की है नहीं। जी। तो उससे पहले वही को ये कहना कि नबी अलैहिस्सलाम पर वही आती है, तो ये तो कुरान पर झूठ है। यानी अल्लाह ताला ने गारे हीरा में नबी पर वही नाजिल की, और कोई बंदा ये कह दे कि गारे हीरा से पहले नबी पर वही नाजिल हुई है, तो वो तो काफिर है। ये तो अच्छा अच्छा। सिंपल सी बात
بات ہے بھائی، کیونکہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے غار ہیرا میں ہوئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو نہیں نبی سے وہی سے پہلے نبی جو ہے نبی تھے، کہاں لکھا ہے وہی آئی تھی؟ اچھا، وہی سے پہلے اللہ کے نبی نہیں تھے، اور جو مان لے وہ کافر وہی آنے ہے۔ سے پہلے، وہی آنے سے پہلے دیکھیں خود واضح ہو گیا، جب اللہ کے رسول پر وحی کا نزول ہوا تھا تو جب وہ تب ہوا تھا جب اللہ کے رسول اس مکہ میں آئے تھے، مکہ میں رہے تھے، جب اللہ کے رسول کا وجود ہوا، وجود آنے کے بعد نبی علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی ہے، تب جو ہے اللہ کے رسول جو ہے نبی بنے ہیں وجودی اعتبار سے۔ اچھا، وہی تو آپ وہی قیاس کر ابن رہے ہو نا، تیمیہ آپ رحمہ سے میں اللہ نے دلیل بات مانگ رہا کہی۔ ہوں، آپ قیاس کر رہے ہو۔ ارے بھائی عبارت کی یہ قیاس نہیں ہے، بخاری کی حدیث میں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول پر وہی غار ہیرا میں آئی ہے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق یہ اول وحی ہے، نزول وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ غار ہیرا سے ہوئی ہے، بخاری کی روایتی قیاس نہیں ہے۔ اسی کو ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی وحی آنے سے پہلے نبی علیہ السلام پر وحی کو تسلیم کرے تو وہ کافر ہے۔ یہ تو ظاہر وہی سی بات ہے بھائی کہ اللہ فرما رہا ہے آپ غار ہیرا میں، اور دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں اس خیانت سے کر رہے ہو پہلے۔ حضرت، آپ پھر سے خیانت کر رہے ہو۔ اس میں وحی کے الفاظ نہیں ہے دوبارہ، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو وحی سے پہلے کوئی نبی مان لے، وحی سے پہلے کہ اللہ کے نبی ارے نہیں تھے۔ بھائی ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ وہی کے لفظ نہیں، اب خود کہہ رہے کہ وہی آنے سے پہلے کوئی نبی مان لے، تو ایک ہی بات ہے نا، اگر کسی انسان پر وہی آتی ہے تبھی تو وہ نبی ہوگا، اگر وہی نہیں آتی اس سے پہلے تم کہہ رہے ہو کہ یہ نبی ہے، تو یہ تو بھائی جھوٹ ہو گیا نا قرآن پر۔ اتنی سمپل سی بات ہے، اسی کو ابن تیمیہ بس نے کہا ہے۔ مجھے آپ کا لاجک نہیں چاہیے، مجھے آپ کا دلیل چاہیے، قرآن و سنت۔ میں نے کہا تھا نا، میں اس دن بھی آپ کو 1 گھنٹہ سمجھایا تھا، لیکن جیسے کہ امام احمد رضا خان کا آپ جواب نہیں دیں گے، تمام لوگوں نے سن لیا ہے، 16 منٹ کی ریکارڈنگ میں نے تمام وضاحت کر دی ہے، کوئی نئی بات آپ پیش کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ امام احمد رضا خان نے جو یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ابھی قبر میں آپ پیش کی جاتی ہیں، اس سے وہ آپ آپ جواب پہ بھاگنا دیے نہیں ہو ہے طاہر حضرت بھائی، ابھی؟ بھاگنا نہیں نہیں ہے آپ کو، آپ میرے نہیں، سوال کا بھاگیں گے 16 نہیں، منٹ الحمدللہ۔ دیکھیں، ابھی آپ کو لگتا ہے نا کہ میں نے 16 منٹ جواب نہیں دیا، اب 16 منٹ آپ ہی مجھے احمد رضا کا جواب دے دیں، نہیں ملا تو پھر دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے، چلیں۔ اچھا تو 1 منٹ اور رکے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پتھر سلام کرتا تھا وہ نبی مان کر کرتا تھا یا عام انسان سمجھتا تھا؟ دیکھیں اس میں پتھر کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں، پہلی بات تو اس پر محدثین کا کلام ہے، اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتا تھا، تو اس کے راوی حضرت علی ہیں، اس کے راوی حضرت علی، اور ساتھ میں بھی حضرت علی تھے۔ ایم آئی رائٹ اور نوٹ؟ اف آئی ایم نوٹ رائٹ تو پھر کریکٹ می، بتائیے ذرا۔ جی جی، تو اب مجھے بتائیے کہ جب حضرت علی ان کے ساتھ تھے اس وقت حضرت علی مسلمان تھے یا پھر کافر تھے؟ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، نہیں لائے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تب حضرت علی ایمان لے کر آئے تھے ابو وہ طالب کے ساتھ۔ ثابت نہیں ہے روایت، وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ علی مرزا نے پیش کی ہے، وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ بچپن میں معجزے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ عام انسان سمجھ کے ہوتے تھے، آپ تو نبی تسلیم نہیں کر رہے انہیں وہی دیکھیں سے پہلے۔ معجزہ بھائی، معجزے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ کوئی انسان نبی ہے؟ اچھا، میں مثال معجزے دوں ہو جائیں، میں انبیاء سے جو معجزے ہو جائیں وہی سے پہلے تو وہ نبی نہیں ہوتے۔ لا میں حول ولا مثال قوت۔ دوں میں مثال دوں اگر معجزے سے نبی ثابت ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے، آپ رسول اللہ کو بچپن سے نبی مانتے ہیں یا غار ہیرا میں جب نبی پر وہی نازل ہوئی تب نبی وہی مطلب وہی سے وہ نبی بنے؟ ہم تو جب سے نبی مانتے ہیں جب حضرت آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے۔ جی بالکل درست، تو یعنی آپ جب سے نبی مانتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام خلق نہیں ہوئے تھے، یعنی نبی بن چکے تھے نبی؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں جب بھی موجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور روح کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ہاں، تو وہ تو آپ بھی تھے نا، ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ جو ہے موجود تھے عالم ارواح میں، اور اللہ کے رسول بھی موجود تھے، تو کیا آپ بھی موجود تھے؟ نبی علیہ السلام کے لیے تو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں نا، آپ کے لیے میرے لیے کہاں کہا اللہ کے نبی نے؟ ارے بھائی قرآن خود کہتا ہے، حدیثیں خود کہتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کائنات کے 50,000 سال پہلے بنانے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے عہد لیا تھا۔
तमाम इंसान से। हाँ, तमाम इंसान से। बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, कुरान की आयत भी शाहिद है इस चीज पर। अभी आपने खुद तस्लीम किया कि हमारी रूहों से जो है लिया था, अब आप पलट रहे हैं यार, ऐसी बात है, जज्बात में आ रहे हैं। नहीं नहीं, जज्बात की बात नहीं है। जब उन सारे इंसानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, ठीक, तो तमाम इंसान थे। आप उस टाइम पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम करते हैं कि नहीं मानते, या फिर आम इंसान मानते हैं? देखें, मैं उसी की वजाहत कर रहा हूँ साहिल भाई। आपके 18 साल पहले आपका वजूद नहीं था, ये आपने माना, तो हम यही कहते हैं कि आपका वजूद आलम अरवाह में तो था ना। तो क्या आप मान लेंगे कि आपका वजूद शुरू से लेकर है? तो आप कहेंगे नहीं, मेरा वजूद 18 साल पहले था ही नहीं, वो अल्लाह के इल्म में था। अल्लाह के इल्म में था कि वो कब पैदा होंगे। जैसे कि इसी तरीके से रसूलुल्लाह का जो वजूद मक्का में हुआ ना, तो अल्लाह के रसूल की जितनी उम्र है, उस उम्र से पहले वो दुनिया में वजूद नहीं रखते थे। उससे पहले आलम अरवा में अल्लाह के इल्म में थी वो चीज। जब हम वजूद में आए तभी तो हमको इल्म हुआ। जैसे आप 18 साल के, 18 साल पहले आपको नहीं पता था कि आप कहाँ थे, लेकिन अल्लाह ने आपको बताया, नबी ने आपको बताया कि आप 18 साल पहले इस आलम अरवा में मौजूद थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वजूद था, वो अल्लाह के इल्म में थी चीज, आपके इल्म में नहीं है। उसी तरीके से रसूलुल्लाह के ताल्लुक से ये वजाहत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी लिखे गए थे, ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना दिए गए थे। अगर नबी को बनाना मुराद लेंगे जिस्मानी और रूहानी तौर पर, तो ये लाजिम आएगा, क्योंकि आप भी मानते हैं ना साहिल भाई कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। जी। तो अल्लाह के रसूल अगर आखिरी नबी है और आदम से पहले नबी बने हैं, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को तो नबी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नबी आखिरी नबी है। तो आदम अलैहिस्सलाम नबी क्यों बने थे? तो मैंने कब कहा कि अल्लाह के नबी जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद थे? तो बात वाज़ेह हो गई ना। तो जो मक्का में थे अल्लाह के रसूल, वो बच्चे जिस्मानी तौर पर थे या रूहानी तौर पर थे? जब तो जिस्मानी तौर पर थे। तो फिर आपने कैसे नबी माना? क्योंकि आपने जो नबी माना वो रूहानी तौर पर माना है, और जबकि नबी अलैहिस्सलाम मक्का में बच्चे थे, तब तो जिस्मानी है। ये तो तफरीक कर दिया आप। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम तब भी नबी मानते हैं, मगर आप उस बंदे को काफिर मानते हैं। तो काफिर की दलील चाहिए मुझे। आप फिर से बात घुमा रहे हो, दिमाग की दही कर रहे तो काफिर की दलील बिल्कुल वाज़ेह है। देखें, अल्लाह के रसूल ने हमको बताया कि कब वही नाजिल हुई, कुरान ने हमको बताया कि नबी अलैहिस्सलाम पर कब वही नाजिल हुई। और कोई बंदा वही के नुजूल से पहले ये कहे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूँ, तो वो तो खुली कुरान की मुखालिफत कर रहा है। यानी हदीस ये बता रही है कि अब नाजिल हुई, कुरान ये बता रहा है कि अब नाजिल हुई, और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं उससे पहले वही को मानता हूँ। तो भाई आप काफिर हुए ना, क्योंकि आपने कुरान का इनकार किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कुरान की आयत का जिसने इनकार किया वो जहन्नम में जाएगा, वो काफिर है। तो आप तो कुरान की आयत का इनकार कर रहे हैं। कुरान कह रहा है कि वही नाजिल हुई है गारे हीरा में, हदीस कह रही है गारे हीरा में, आप कह रहे नहीं उससे पहले नबी थे। तो आप तो काफिर खुले हो गए ना फिर। अच्छा, ये हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल भाई, ये बताओ, वर्का इब्न नौफल को मुसलमान मानते हो आप? जी, वर्का इब्न नौफल को नाम जानते हो आप? मैंने नाम आज सुना है आपसे। हाँ, मालूम है, पहली बार आप सुनेंगे। किस्सा कहानियां सुनते हैं ना, हदीसें तो नहीं सुनेंगे। वर्का इब्न नौफल ये वो थे जो हजरत खदीजा के चचाजाद भाई थे, चचाजाद भाई थे वो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पहली वही नाजिल हुई थी, वही, तो हजरत खदीजा ने सबसे पहले उन्हीं को बुलाया थे। और वो अंधे थे, नाबीना थे, और जहालत की बुनियाद पर उन्होंने ईसाइयत को, मजहब को कबूल किया था। वही नाजिल हो चुकी है, पांच वही नाजिल हो। अभी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं कि मैं नबी हूँ। वही नाजिल हो चुकी है, क़ुल बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। अब वर्का इब्न नौफल के पास जा रहे हैं, और वो जाने के बाद वो बता रहे कि मुझ पर वही नाजिल हुई है। एक मिनट, मुझ पे ये सब ये हजरत जी हजरत उस हदीस के अंदर अल्फाज दिखाए कि अल्लाह के नबी को नहीं मालूम कि मैं नबी हूँ। अच्छा, अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी आ रहा हूं मैं। इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था ना नबी हैं? नहीं मालूम था। नाजिल हो चुकी थी, तो अल्लाह के रसूल को मालूम चल गया ना मैं नबी हूँ। तो अल्लाह ने वही किस भेजी है? नबी पे भाई भेजी है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 5 वही जो नाजिल हुई उन पर अभी उनको इल्म हो गया था कि मैं नबी हूँ, हाँ या ना में जवाब दे। सवाल ना करें मेरे से। आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था, पहले बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि मैं नबी हूँ। आपके दावे पे दलील मांगी है, आपने कहा अरे कि अल्लाह के नबी को नहीं जनाब, मालूम था। दलील बाद में मानिएगा। साहिल भाई सवाल समझे पहले। मैं कह रहा हूँ
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں 5 آیاتیں نازل ہو گئی تھی تو رسول اللہ کو علم ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ وہی نبی ہیں؟ یہ بتائیں دعویٰ کس نے کیا ابھی آپ نے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے یار، دعویٰ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یہی تو مسئلہ ہے آپ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ نبی کا علم ہو گیا تھا؟ سوال پہ جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو سوال ہوتے ہیں کیا؟ ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ میرے سے؟ جب ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ؟ ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ جناب میرے بھائی، ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ میرے سے؟ آپ خود کرنے کے لیے آئے بیچ میں کو؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ وحی نازل ہونے کے بعد اگر بغیر وحی نزول سے پہلے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا جائے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ کافر ہے۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس پر سوال کھڑا کیا نا آپ نے، اس عبارت پر آپ کا سوال ہے نا؟ ہاں یہ سوال کھڑا آپ کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی غار ہرا میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ میں نبی ہوں اور یہ وحی ہے، یہ علم ہو گیا تھا؟ نہیں تھا، اور وہ جبریل ہے، سب کچھ معلوم تھا؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا تو ماننا ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ میں نبی ہوں۔ زبردست۔ اب مجھے یہ بتا دے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہو گیا تھا کہ میں نبی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے گھر پہ جا کر کے حضرت خدیجہ کو کیوں بولا کہ مجھے خوف ہے کہ میں جان کا خدشہ ہے میرا؟ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیوں کہا کہ آپ نیکیوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں ہوگا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چل گیا تھا کہ وہ نبی ہیں، تو ورقہ ابن نوفل کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی پوچھنے کے لیے کہ وہ کون تھا؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کیوں بتایا کہ وہ فرشتہ جبریل تھا اور آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے منصب نبوت سے نوازا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، تو ورقہ ابن نوفل کو جب معلوم چلا؟ بخاری کی روایت میں بتا رہا، بخاری کی شروع کی روایت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ تو اب مجھے یہ بتا دو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا نبوت کا کہ وہ نبی ہیں بقول آپ کے، آپ نے دعویٰ کیا ابھی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کیوں ہوا اس چیز کا کہ پتہ نہیں مجھ سے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جبریل کو دیکھ کے ڈرے کیوں وہ؟ تو حکمت ہے نا، اللہ عز و جل حکمت کہاں حکمت دیکھا؟ حدیث کے الفاظ دیکھا؟ آپ کی حکمت چلے گی کہ رسول اللہ کی حکمت چلے گی؟ اللہ عز و جل خود قرآن میں فرما رہا ہے، مطلب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو آپ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خوف کھا رہے تھے، چادر اوڑھ کے سو گئے تھے، حضرت خدیجہ نے یہ جو معاملات کیے، ورقہ ابن نوفل کو بلائیے، تمام ناٹک تھا نا؟ نعوذ باللہ، ناٹک کر رہے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ حکمت ہے۔ آپ ہی کے سمجھ میں تھوڑی آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ دیکھو بندہ پھنس گیا تو بولا حکمت کا نام دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم کہ نبی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ ابن نوفل کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ورقہ ابن نوفل کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، آپ کو منصب رسالت دی گئی۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ سن لو میری بات، اسی حدیث میں بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکالے گی، یعنی اپنے مکے سے نکالے گی، تو میں کاش آپ کی مدد کر پاتا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے میری قوم نکالے گی، مجھے میری قوم نکالے گی۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں جو کوئی بھی آپ کا آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں، جس کسی نے بھی یہ دعوت لے کر آیا ان کو گھر سے نکالا گیا ہوا ہے۔ ایسا بھائی بات کریں، میں کھانا کھا لوں انشاءاللہ، اس سے یہی سوال کرو، یہیں پہ پکڑ کے رکھو، میں 2 منٹ کو کھانا کھا لوں بس۔ بات یہ ہے نا ساحل بھائی، بول بات یہ ہے ساحل بھائی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ یہ خود تسلیم میں یہ کہہ رہا ہوں، سرفراز بھائی نے جو ابھی دعویٰ کرا ہے کہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، حدیث میں ایڈیشن کر رہے ہیں اپنے پاس سے، اللہ کے نبی پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا یہ دکھاؤ، بس ایک منٹ، بس اسی حدیث میں مجھے یہ دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا نبی ہوں، چلو دکھاؤ، میں رجوع کر لوں، بریلوی جماعت قبول کر لوں گا، چلو دکھاؤ۔ تو پھر آپ تو بولے ہیں، پھر والا بات نہیں ساحل، پھر والی بات نہیں، تم نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، میں نے تم سے سوال کیا تمہارا دعویٰ تھا کہ تمہارا دعویٰ تھا، میں نے یہ الفاظ استعمال بھی نہیں کیے، سنو میں نے یہ الفاظ استعمال بھی نہیں کیے، تم نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تھے، ان کو علم تھا۔ اس حدیث کے اندر نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سیدھی بات، ایک بات، تم نے مجھ پر کہا کہ میں نے جھوٹ باندھا ہے، میں نے حدیث کے اندر اضافت کیا، واللہ میں نے کوئی حدیث کی اضافت نہیں کیا، میں نے سیاق و سواب بیان کیا، نہ ہی میں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب علم نہیں تھا کہ نبی ہوں یا نہیں، میں نے سیاق و سواب بیان کیا، تم نے دعویٰ کیا۔ سنو میری بات، پھر سنو میری بات سن لو بابو، میرا سنو نا، میرا بچہ سن لو۔ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ نبی تھے، حدیث میں الفاظ دکھاؤ مجھے بس، وہ میں جماعت بریلویت قبول کروں گا، چلو۔ آپ نے ابھی جھوٹ بولا، اور ارے بھائی میں نے جھوٹ بولا کہ تم نے جھوٹ بولا؟ تم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ نبی ہے، مجھے وہ الفاظ دکھا دو اس حدیث کے اندر بس۔
अब ये अल्लाह के भागना नबी नहीं अलैहि चाहिए। सलाम को इल्म नहीं था। अभी आपने नहीं, खुद बोला, साहिल भाई, जब आपसे दलील साहिल मांग रहा भाई, हूँ तो आप करो मैंने नहीं बोला। साहिल भाई, अब एक आप मिनट। जज्बाती हो गए हैं, आपके पास दलील कुछ नहीं बची है। जज्बा बात ये है साहिल भाई, अहमद रजा गुस्ताखी कब बचाओगे आप उसको? अभी आपसे हमने एक सवाल किया है, आपने आधे घंटे दिया है, सिर्फ हमें 15 मिनट में एक लफ्ज में जवाब दे दो कि अहमद रजा खान साहब ने जो वजाहत की उस पर क्या दलील है आपके पास। जो क्या जो आपने इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के ताल्लुक से सवाल किया है वो तमाम अवाम ने मुलाहजा फरमाया है। तो आपसे जो है मैं चाहता हूँ कि आप तमाम अहमद रजा अवाम का ने दिफा सुना करें। होगा कि भाई साहब ने एक दलील नहीं दी कुरान या हदीस ठीक है, वो कि वो काफिर है। इंशाल्लाह जब अपलोड करेंगे ना ये बातें तो चली जाएंगी। आप बताएं ना कि अहमद रजा खान साहब की दलील, और आपने वादा किया है कि जब तक जाएंगे नहीं तब तक दिफा ना कर लेंगे अहमद रजा साहब का।